معروف افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کو ہم سے جدا ہوئے 67 برس ہو چکے ہیں، یعنی 67 ایئرس ہو چکے ہیں۔ تو ان کی برسی کے موقع پہ ہم چند ان کی زندگی کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو پوری طرح منظر عام پہ کبھی بھی نہیں آئے۔ ان واقعات کا تعلق 1955 سے ہے اور یہ قصہ شروع ہوتا ہے جناب شباب کرانوی سے۔ کرانوی صاحب کو تو اب لوگ جانتے ہیں ایک معروف فلم ساز کے طور پہ، لیکن جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں 1955 1955، اس وقت وہ ایک فلمی صحافی تھے اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ فلم ساز بنیں، کوئی فلم ڈائریکٹ کریں۔ تو ان کی پہلی فلم جو انہوں نے پلان کی وہ تھی فلم جلن۔ اس کے لیے انہوں نے دوستوں سے ادھار لیا، کچھ اپنی چیزیں بیچیں، کچھ ادھر ادھر سے پیسے بڑی مشکل سے انہوں نے کچھ سرمایہ اکٹھا کیا اور آرٹسٹوں سے یہ کہا کہ بھئی جب فلم بن جائے گی، بک جائے گی، مجھے پیسے ملیں گے تو میں آپ کو پیمنٹ کروں گا۔ تو کوآپریٹ کیا سب آرٹسٹوں نے، ان سے تعاون کیا اور فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی۔ تو غربت کا زمانہ تھا، ان کا واحد سرمایہ جو تھا ان کے پاس ایک اسٹیشن ویگن تھی، بس اس میں وہ گھر گھر جا کے تمام شہر میں پھر کے وہ ایکٹروں کو بھرتے، اس میں اسی میں کھانا آتا تھا، اسی میں ساز و سامان آتا تھا، اسی میں کیمرہ مین اور کیمرہ اور فلم کا سارا کی شوٹنگ کا سارا ساز و سامان رکھا جاتا تھا۔ تو ایک وین تھی جو ان کی زندگی کو چلا رہی تھی۔ تو بہرحال اس وین کی مدد سے انہوں نے شوٹنگ شروع کی اور فلم بنتے بنتے آخر تکمیل کے مراحل کو پہنچ گئی اور سب نے بہت شکر ادا کیا۔ لیکن دشمنوں نے ایک افواہ اڑا دی کہ جناب اس میں ایک گانا ہے، اس گانے کی وجہ سے فلم بین ہو جائے گی۔ تو شباب صاحب کے تو طوطے اڑ گئے کہ بھئی اتنی مشکل سے لوگوں سے ادھار لے کے میں نے فلم بنائی ہے اور یہ تو اگر اڑ گئی تو میں کیا کروں گا، زندگی تر برباد ہو جائے گی۔ تو گانا کیا تھا، نظر جو کامیڈین تھے ان پہ گانا، مزاحیہ گانا فلمایا گیا تھا جس کے بول تھے میں بھی ٹھرکی تو بھی ٹھرکی سارا زمانہ ٹھرکی ہے۔ تو افواہ یہ اڑی کہ جو ٹھرکی کا لفظ ہے یہ ولگر لفظ ہے اور اس کی بنا پہ جو سینسر والے ہیں وہ اس کو بین کر دیں گے اور یہ فلم چلنے نہیں دیں گے۔ تو شباب صاحب بہت فکر مند ہوئے۔ ڈائریکٹر منتھلی ایک میگزین کا نام تھا، ہر مہینے ظاہر چھپتا تھا، منتھلی اخبار تھا اور وہ ایک فلمی اخبار تھا، یعنی میگزین تھا فلمی۔ اس کے ایڈیٹر تھے شباب صاحب ان دنوں۔ تو کمرشل بلڈنگ مال روڈ پہ اس کا دفتر تھا۔ تو وہاں پہ منٹو صاحب آیا کرتے تھے کبھی کبھار، کیونکہ اسی عمارت میں جہاں یہ فلمی اخبار کا دفتر تھا، اسی عمارت میں نیچے کی منزل یعنی گراؤنڈ فلور پہ شراب کی دکان تھی جو ایڈل جی کی مشہور دکان کہلاتی تھی۔ تو وہاں سے وہ اپنے شراب خریدنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب پیسوں کی تو تنگی تھی، ظاہر ہے 1955 کا زمانہ ہے، اندازہ کیجئے کہ وہ ان کی بہت ہی غربت کا زمانہ تھا منٹو صاحب کی۔ تو وہ کرتے یہ تھے کہ ٹانگے پہ سالم ٹانگا لے کے آتے تھے ہال روڈ سے جہاں وہ رہتے تھے اور کمرشل بلڈنگ پہ آ کے ٹانگا نیچے کھڑا کر کے اور ایڈل جی کے ساتھ ہی اوپر سیڑھیاں چڑھ کے، تو اس کا دفتر تھا فلمی رسالے کا، ڈائریکٹر منتھلی کا۔ تو وہاں جا کے وہ ایک افسانہ وہیں بیٹھ کے لکھتے تھے اور وہ افسانہ گھسیٹ کے دے کے وہیں سے 30 روپے لیتے تھے، اس کے نیچے آ کے ایڈل جی سے شراب خریدتے تھے اور وہ جو سالم ٹانگا کھڑا ہوتا تھا ان کے انتظار میں، اس پہ بیٹھ کے گھر چلے جاتے تھے۔ یہ ان کی روٹین تھی۔ تو ایک دن اسی روٹین کے مطابق منٹو صاحب وہاں آئے، ٹانگا نیچے کھڑا کیا انہوں نے اور اوپر آئے۔ رستے میں وہ افسانے کا پلاٹ سوچتے ہوئے آئے تھے حسب معمول، بس اب یہ تھا کہ وہ پی این کو بلا کے کاغذ منگائیں گے اور وہیں بیٹھ کے افسانہ گھسیٹیں گے اور 30 روپے لے کے چلے جائیں گے جیسے وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے دین محمد کو بلایا کہ دین محمد کاغذ دو۔ دین محمد کاغذ لے کے آ گیا اور انہوں نے اوپر 786 لکھ کے اور وہ کہانی لکھنی شروع کی کہ ابھی شاید پہلی سطر لکھی ہوگی کہ شباب کرانوی صاحب آ گئے۔ شباب کرانوی نے کہا کہ منٹو صاحب رک جائیے، آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ ان کا میں کہانی لکھ رہا ہوں جی۔ کہ یہ بعد میں لکھیے، پہلے مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ لفظ ٹھرکی جو ہے یہ کیا ایک ولگر لفظ ہے؟ کیا یہ قابل گرفت لفظ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ٹھرک کا مطلب، اس کے بعد انہوں نے ٹھرک کا مطلب بتانا شروع کیا۔ تو
जिसे सुन के शबाब साहब बहुत मुतमईन हुए कि ये कोई वल्गर लफ्ज़ नहीं। उनका मंटो साहब आप ऐसा कीजिए, आज कहानी ना लिखिए, आप एक छोटा सा मजमून लिख दीजिए ठरक के उन्वान पे, जिसमें यही बातें जो आपने मुझे ज़बानी बताई हैं वो इसमें लिख दीजिए। तो जब ये छप जाएगा तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा इस सिलसिले में कि एक अदीब ने, मारूफ अदीब ने ये कहा है कि ठरक कोई ऐसा बुरा लफ्ज़ नहीं है। तो मैं अगर अदालत तक बात पहुंची और मेरी फ़िल्म बैन की गई तो मैं आपका ये मजमून सबूत के तौर पे अदालत में पेश कर दूंगा कि ठरक कोई वल्गर लफ्ज़ नहीं है। अब मंटो साहब कहानी का सोच के आए हुए थे, उनको अचानक ये नई असाइनमेंट मिल गई तो वो बदमज़ा तो हुए, लेकिन बहरहाल फरमाइश थी शबाब साहब की और पैसे भी मिलने थे उसी पे उन्हें, और टांगा नीचे मुंतज़िर खड़ा था। तो उन्होंने कहा अच्छा कागज़ लाओ। तो दीन मोहम्मद चपड़ासी कागज़ लेके आया और उन्होंने ठरक के मौजू पे मजमून लिखना शुरू किया। उन्होंने लिखा कि इश्क और ठरक में क्या फ़र्क है। उनका इश्क एक भड़ भड़ जलती हुई लकड़ी है, एक खुश्क लकड़ी का टुकड़ा जो तेज़ी से जल रहा है, ये इश्क है। और ठरक क्या है? ठरक एक गीली लकड़ी है जिसको आग ठीक तरह नहीं लग रही, वो थोड़ी सी जलती है, धुआं छोड़ती है, फिर बुझ जाती है। यानी वो लकड़ी कभी भी आग नहीं पकड़ सकती उस खुश्क लकड़ी की तरह जो भड़ भड़ जल रही। ये है ठरक में और इश्क में फ़र्क। अब ये लिखने के बाद चंद सतरें उन्होंने और लिखी, इसके बाद वो रुक गए। अब बेचैनी उन्हें यह थी कि टांगा नीचे खड़ा है और उनको बोतल ख़रीदनी है और घर जाना है, और अफसाना तो उन्होंने सोचा हुआ था सारा, अब ये नई मुसीबत पड़ गई है, इसको किस तरह पूरा किया जाए। तो कोई आधा सफ़ा लिखने के बाद वो बेजार होकर उठे और शबाब साहब उस वक्त तक जा चुके थे उन्हें ये असाइनमेंट दे के। तो वो उठ के अंदर जो मालिक थे डायरेक्टर मंथली के, उसके पास गए और उनसे कहा कि मुझे 30 रुपए दे दीजिए, ये मैं तहरीर अपनी कल आके मुकम्मल करूँगा, अभी मुझे जाना है। तो उन्होंने 30 रुपए दे दिए। मंटो साहब ने वो जो आधा लिखा हुआ सफ़ा था वो दीन मोहम्मद चपड़ासी के हवाले किया कि ये भाई मैं कल आके पूरा करूँगा, और नीचे गए और अपना 30 रुपए की शराब ख़रीदी, वो जितने की भी वो आती थी वो ख़रीदी, और टांगे में बैठे और हॉल रोड चले गए। अगले दिन उनका इंतज़ार होता रहा, वो नहीं आए। शबाब साहब आए, उन्होंने पूछा कि ये आधा सफ़ा लिख के चले गए थे, आज आके लिखेंगे। उससे अगले दिन भी वो नहीं आए। तो शबाब साहब तो बड़े परेशान हुए कि अगर ये मजमून मुकम्मल ना हुआ और ना छपा तो मेरी फ़िल्म कहीं बैन ना हो जाए। बहरहाल जी मंटो साहब फिर नहीं आए, उनके इंतकाल की ख़बर आ गई 2 दिन बाद, और ये 18 जनवरी 1955 को उनकी वफ़ात की ख़बर पहुंची। तो ज़ाहिर है कि उनकी मौत एक सानहा तो था ही उर्दू अदब के लिए, शबाब साहब के लिए एक दोहरा सानहा था कि उन्हें वो मजमून मुकम्मल ना हो सका जिसकी बुनियाद पे वो अपनी फ़िल्म पास कराना चाहते थे। बहरहाल बाद के वाक़यात से पता चला कि उनकी जब फ़िल्म गई सेंसर बोर्ड के पास तो सेंसर ने हंसी खुशी पास कर दी और कोई एतराज़ नहीं किया। तो बहरहाल वो आधा सफ़ा जो मंटो साहब का लिखा हुआ था वो वहाँ दीन मोहम्मद के पास पड़ा रहा, और उसने वो जो पुराने फ़ाइलें थीं डायरेक्टर मंथली की उसमें कहीं रख दिया और वो भूल भाल गया। इस तमाम वाक़े के, यानी ये जब सब कुछ हो रहा था तो मैं तो उस वक्त कोई 9 साल का था, तो उसके कोई 10-11 साल के बाद जब मैं बीए का तालिब इल्म था और मुझे पार्ट टाइम नौकरी की तलाश में उस फिल्मी अखबार के दफ्तर में जाना पड़ा, और वहाँ मुझे नौकरी मिल भी गई पार्ट टाइम। तो फिर मुझे दीन मोहम्मद चपड़ासी ने ये सारा वाक़या बताया कि जनाब जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं इसी पे मंटो साहब ने बैठ के अपना एक नामुकम्मल तहरीर छोड़ी थी, और उसका सारा किस्सा मुझे सुनाया। तो मुझे यकीन नहीं आया, तो फिर दीन मोहम्मद ने वो मुझे चिट दिखाई, वो आधा सफ़ा या न्यूज़ प्रिंट की वो कतरनें होती हैं ना जो बचती हैं प्रेस में, उस पे उस कतरन के आधे हिस्से पे ठरक का मौजू और नीचे वही सतरें लिखी हुई थी, इश्क और ठरक का मुआजना किया हुआ था। तो और चूँकि उनकी लिखाई तो मैं पहचानता था और ऊपर 786 भी वो लिखते थे, तो वो
میں تو یہ تو سمجھ گیا کہ منٹو صاحب کی تحریر ہے۔ پھر اس نے دین محمد نے یہ ساری بات مجھے بتائی پس منظر کی کہ کس طرح ہوا تھا اور کس طرح لکھا تھا۔ بہرحال وہ اس نے وہیں جہاں سے وہ نکالی تھی وہ چٹ وہیں لگا دی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دفتر بند ہونے والا ہے اور یہ نایاب چیز جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے کہیں گم ہو جائے گی۔ بہرحال میں بی اے کا امتحان دینے کے لیے چھٹی پہ چلا گیا اور جب میں واپس آیا تو ڈائریکٹر منتھلی کا وہ دفتر بند ہو چکا تھا اور جو ان کے مالکوں کے جو بچے تھے انہوں نے وہ تمام جو ریکارڈ تھا پرانا وہ ردی کے بھاؤ بیچ کے وہ فارغ ہو گئے تھے اور اس کمرے میں کسی وکیل کا دفتر کھل گیا تھا۔ ظاہر ہے وہ تمام ملازمین بھی اس دفتر کے بکھر چکے تھے ادھر ادھر، تو میں نے بڑی مشکل سے دین محمد کو تلاش کیا اور اس سے پوچھا کہ یار وہ ردی ودی میں کہاں پہ ہے وہ سارا سامان؟ کہ جی وہ تو کباڑیے لے گئے۔ میں نے کہا کون سے کباڑیے لے کے؟ جی وہ بڑا کباڑیا بازار تو وہی ہے میو ہاسپٹل کے پاس جو، تو وہی لوگ لے گئے۔ میں پھر وہاں میو ہاسپٹل کے ارد گرد جو کباڑیا بازار تھا بہت بڑا، میں وہاں گیا، ایک ایک دکان میں نے چھان ماری اور آخر ایک دکان میں مجھے کچھ ڈائریکٹر منتھلی کے پرانے میگزین نظر آئے اور مجھے اندازہ ہوا کہ کم از کم کچھ سامان جو ہے وہ اس سٹور میں پہنچ چکا ہے وہاں کا۔ تو میں نے بہت مشکل سے اسے کنونس کیا مالک کو کہ مجھے دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس کے بعد وہ جتنے وہاں میگزین پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھے، جو ریکارڈ وہاں تک پہنچا ہوا تھا اس کو میں نے دیکھا، لیکن وہ اتنا بڑا ردی کا ڈھیر تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی شاید کئی مہینے کی محنت درکار ہوتی۔ بہرحال جو سامنے کی چیزیں تھیں جو میں دیکھ سکتا تھا اور جو جہاں تک مجھے اجازت ملی میں نے وہ تمام ردی چھان ماری، لیکن وہ مطلوبہ کاغذ مجھے نہیں مل سکا کیونکہ وہ اسی طرح تھا جیسے آپ کوئی صحرا میں سوئی تلاش کر رہے ہوں۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے سوچا کہ کاش میں اس پرچی کو، اس آدھے صفحے کو، کاغذ کے اس ٹکڑے کو بچا کے رکھ لیتا اور اگر وہ آج محفوظ ہوتا، اور اگر کہیں محفوظ ہے کسی کے پاس پہنچ چکا ہے وہ، تو یقیناً وہ ایک میوزیم پیس ہے اور اس کو یہ حق پہنچتا کاغذ کے اس ٹکڑے کو کہ وہ کسی میوزیم میں رکھا جائے اور مستقبل کی نسلوں کے لیے اسے محفوظ کیا جائے۔